وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اگر ہم پوری دنیا کے اندر نظر دوڑا کر کے دیکھیں تو 3 قسم کے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو لوور کلاس کے، دوسرے مڈل کلاس اور تیسرے اپر کلاس کے۔ یہ 3 قسم کے لوگ دکھائی دیں گے۔ اب ان تینوں طبقات کے لوگوں نے اس دنیا کو اپنی اپنی نظر سے دیکھا اور اپنے اپنے اعتبار سے اس کو سمجھا۔ جو لوور کلاس کا طبقہ ہے، بالکل نچلا طبقہ ہے، اس کے پاس چونکہ مال و دولت نہیں، اسباب نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، جائیداد نہیں، تو وہ صبح کو جب اٹھتا ہے تو اس کی یہ فکر رہتی ہے کہ مجھے کمانا ہے اور کما کر کے اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا ہے۔ نہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکومت میں کیا چل رہا ہے، نہ اسے یہ پتہ کہ مہنگائی کس درجے پر پہنچ رہی ہے، نہ اسے یہ پتہ کہ پیٹرول کا دام بڑھا ہے یا گھٹا ہے، نہ دیگر چیزوں کے متعلق اسے معلومات ہے۔ بس ہمیشہ روزانہ صبح کو اٹھنے کے بعد وہ کمائی کے اندر لگتا ہے اور شام تک یہی دھن رہتی ہے کہ مجھے بس کما کر کے اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنا۔ تو گویا کہ دنیا اس کے سامنے چراگاہ کے مانند ہے۔ جیسے جانور جب جنگل کے اندر جاتا ہے تو اسے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہوتی اپنے پیٹ کے سوا، وہ چرنا شروع کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ میرا پیٹ بھر جائے۔ تو اس طبقے نے دنیا کو کس نظر سے دیکھا؟ چراگاہ کی نظر سے دیکھا۔ ایک دوسرا طبقہ ہے مڈل کلاس کا، اس کے پاس مال و دولت تو ہے، روپیہ پیسہ تو ہے، ضروریات کا ساز و سامان بھی ہے، زندگی گزارنے کا ہر سامان اس کے پاس موجود ہے، لیکن صبح کو اٹھنے کے بعد اور اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اس طبقے کی فکر یہ ہوتی ہے کہ مجھے کما کر کے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے عیش و آرام کا سامان اکٹھا کرنا ہے۔ اگر آج میرے پاس چھوٹا گھر ہے تو اس کی فکر ہوتی ہے کہ کما کر کے بڑا گھر خریدوں۔ اگر اس کے پاس سائیکل ہے تو فکر ہوتی ہے میں کما کر کے بائک خریدوں۔ اگر بائک ہے تو فکر ہوتی ہے کہ 4 ویلر خریدوں۔ اگر اس کے گھر کے اندر پنکھا نہیں ہے، فکر ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں پنکھا لگاؤں۔ پنکھا ہے تو فکر ہوتی ہے اے سی لگاؤں۔ گویا کہ وہ اسی دوڑ دھوپ میں زندگی گزارتا ہے اور اسی فکر میں رہتا ہے کہ کسی طرح مجھے بھی آرام ملے، میرے بیوی بچوں کو بھی آرام ملے۔ تو اس طبقے نے جو میڈیم طبقہ ہے،
اس نے دنیا کو آرام گاہ کی نیت سے دیکھا، آرام گاہ کی نظر سے دیکھا، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا تو آرام کی جگہ ہے۔ اب تیسرا طبقہ جو اپر کلاس کا ہے، جس کے پاس مال و دولت بھی خوب ہے، جس کے پاس زندگی گزارنے کا سامان بھی سب کچھ ہے، عیش و آرام کا سامان بھی ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی بھی ہے، اس کا کپڑا بھی عمدہ ہے، اس کے گھر کے اندر اے سی لگی ہوئی ہے، اور جتنا بھی عیش و آرام کا سامان ہو سکتا ہے سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، اللہ نے بڑا کاروبار بھی دیا۔ تو اب اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ نے مجھے اتنا مال و دولت دیا، اتنا مال و دولت دیا، تو میں دنیا کے جو اچھے اچھے مقامات ہیں وہاں تفریح کروں، ان کو دیکھ کر کے آؤں۔ اگر اس کے علاقے میں ٹھنڈی کا زمانہ ہے تو وہ سوچتا ہے ایسے علاقے میں جائیں جہاں گرمی ہے، اگر اس کے علاقے کے اندر گرمی ہے تو اس کی فکر ہوتی ہے کہ ایسے علاقے میں جائیں جہاں ٹھنڈی ہو، جہاں برف پڑتا ہو، اور گویا کہ وہ دنیا کو تفریح گاہ سمجھ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ تو جو سب سے نچلا طبقہ، اس نے دنیا کو کس نظر سے دیکھا؟ چراگاہ کی نظر سے۔ جو درمیانی طبقہ ہے اس نے دنیا کو آرام گاہ کی نظر سے دیکھا، اور جو سب سے اوپر والا طبقہ ہے وہ دنیا کو تفریح گاہ سمجھتا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، یہ تو ہمارے نظریات ہیں، یہ تو ہمارا دیکھنے کا طریقہ ہے۔ اب پروردگار کی طرف آئیے، اللہ رب العزت اس دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے، یہ دنیا نہ چراہ گاہ ہے، یہ دنیا نہ آرام گاہ ہے، نہ یہ تفریح گاہ ہے، بلکہ میرے بندے یہ دنیا تیرے لیے امتحان گاہ ہے۔ میں نے تجھے اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ تو آخرت کے اندر مرنے کے بعد جو تیرا امتحان شروع ہونے والا اس کے اندر کامیابی حاصل کر کے آئے۔ لیکن انسان اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھ کر کے زندگی نہیں گزارتا، یا تو چراگاہ سمجھتا ہے، یا آرام گاہ سمجھتا ہے، یا تفریح گاہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر زندگی اس طریقے سے گزارے کہ اس کی زندگی کامیاب بن سکے، اور مرنے کے بعد جو قبر میں اس کا امتحان ہونے والا ہے وہ اس امتحان کے اندر اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کر سکے۔ اب دوسری چیز، آپ نے دنیا کے اندر یہ دیکھا ہوگا کہ اگر کسی شخص کا کہیں پر امتحان ہے، چاہے وہ پڑھنے والا ہے یا کوئی اور کام کرنے والا، اگر اس کا امتحان ہے تو جب تک وہ اپنے امتحان کی تیاری کرتا ہے اس وقت تک امتحان لینے والا اس کو ٹوکتا نہیں ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، چاہے وہ کھیل کود کر کے گزارا کرے، چاہے سو کر کے وقت کو گزارے، کوئی اس سے نہیں کہے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی دے کر کے بھیجا، اس زندگی کے اندر اللہ نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا، اور آزاد چھوڑ کر کے یہ کہہ دیا کہ تو دنیا کے اندر جا کر کے اپنے اس وقت کو کامیاب بناتا ہے یا اس وقت کو بیکار ضائع کرتا ہے، ہم تجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ کب باز پرس ہوگی؟ جب انسان مر کر کے قبر کے اندر جائے گا، یہ سب جانتے ہیں۔ تیسری چیز، آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی پڑھانے والا معلم ہے اور امتحان کا پرچہ اس نے بنایا ہے تو بہت سارے پڑھنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن سے پڑھانے والے کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تو
تو جب وہ امتحان کا پرچہ بناتا ہے تو جن بچوں سے محبت ہوتی ہے وہ ان کو بلا کر کے بار بار اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو کتاب کا فلاں صفحہ دیکھ لینا، فلاں سوال دیکھ لینا اور اس کی تیاری کر لینا، وہ زیادہ کٹھن ہے۔ جب اور امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ بہت سارے سوالات کے اوپر نشان لگوا دیتا ہے کہ دیکھو ان سوالوں کو اچھے سے یاد کر لو کیونکہ یہ زیادہ بھاری اور مشکل ہے۔ کھل کر کے تو نہیں بتا سکتا کہ امتحان کے اندر یہی سوال آنے والے ہیں، ورنہ تو امانت کے اندر خیانت ہو جائے گی، تو اشارہ کرتا ہے۔ اب بچے بھی بڑے چلاک ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ امتحان کا پیپر شاید انہی نے بنایا ہے اور امتحان کے اندر یہی سوال آنے والے، تو وہ اس کو اچھے سے یاد کر کے محنت کرتے ہیں، اور جب امتحان دے کر کے اعلیٰ نمبرات سے ان کو کامیابی ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں کہ میں تو کامیاب ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ مجھے تو کامیاب ہونا ہی تھا کیونکہ میں نے اس طریقے سے تیاری کی تھی، اتنی محنت کی تھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ امتحان لینے والا نشاندہی کرتا ہے دنیا کے اندر، بتاتا نہیں ہے کہ یہ سوال آنے والے، لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ اس نے اپنے بندوں کو وہ سارے سوال بتا دیے جو مرنے کے بعد جن کا جواب دینا ہے۔ اس نے چھپا کر کے نہیں رکھا، نشاندہی نہیں فرمائی، بلکہ اپنے نبی کی زبانی اپنے بندوں کو بتلا دیا، کیونکہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، اور اپنے نبی کے ذریعے بتلایا کہ میرے بندو جب تمہاری سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، تمہاری آنکھیں بند ہوں گی اور مر کر کے میرے پاس آؤ گے تو قبر کے اندر تم سے 3 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیسرا سوال من نبیو کا۔ یہ 3 سوال ہوں گے، لہٰذا تم ان تینوں سوالوں کی تیاری دنیا کے اندر کر کے آؤ، کیونکہ دنیا کو امتحان گاہ میں نے بنایا۔ اب میرے بزرگوں افسوس ہوتا ہے کہ جس اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے اپنے بندوں کو وہ ساری چیزیں بتا دی، وہ سارے سوالات بتا دیے کہ جن کا مرنے کے بعد حساب ہونا ہے، جن کے بارے میں باز پرس ہوگی، لیکن اس کے باوجود آج انسان ان سوالوں کی تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی طرح بے راہ روی کی زندگی گزار کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب یہ تینوں کے تینوں سوال ہیں تو بڑے آسان، لیکن پوری زندگی کے اوپر محیط ہے، پوری زندگی انسان کی ان تینوں سوالوں کے تحت آ جاتی ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر انسان دنیا کے اندر اللہ کو رب مان کر کے زندگی گزار کر کے آیا، اس رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر کے آیا تو کامیابی ملے گی۔ اگر انسان راستے پر چلتا ہے، راستے پر چلتے ہوئے اس کو بدنگاہی کرنے کا دل کرتا ہے، وہ کسی غیر محرم عورت کے اوپر نظر ڈالتا ہے، تو من ربو کا سوال کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ تجھے کل قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ اب اگر آدمی نے اپنی نظر کو اس عورت سے بچا لیا، اس عورت کو نہیں دیکھا، تو گویا کہ من ربو کا جواب اس نے صحیح کر دیا، اور اگر اس عورت کو نظر اٹھا کر کے دیکھ لیا تو من ربک کا جو سوال تھا اس کا جواب غلط کر دیا۔ انسان مارکیٹ کے اندر بیٹھ کر کے ناپ تول میں کمی کرتا ہے، دھوکہ دھڑی کرتا ہے، من ربک کا سوال آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان امانت داری کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے تو من ربک کا سوال کا جواب صحیح کر دیا، اور اگر دھوکہ دھڑی کر دی تو من ربک کا جواب غلط کر دیا۔ تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر آ کر کے یہ سوال کھڑا ہو جائے گا۔ نماز کا وقت آیا، مسجد سے مؤذن نے اذان دی، حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے،
آ جاؤ کامیابی کے لیے، آدمی لبیک کہہ کر کے کھڑا ہو گیا اور نماز کے لیے آ گیا، من ربک کا جواب صحیح ہو گیا۔ اور اگر آدمی بیٹھا ہوا سستی کر گیا، دوستوں کے اندر نماز کو بیٹھ کر کے ضائع کر دیا، تو من ربک کا جواب غلط کر دیا۔ زندگی کے ہر موڑ کے اوپر آ کر کے یہ سوال کھڑا ہوگا۔ دوسرا سوال اللہ فرمائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ سوال بھی ہر جگہ آ کر کے کھڑا ہوگا۔ جب انسان جھوٹ بولنے جائے گا، جب انسان لوگوں کو تکلیف دے گا، جب انسان لوگوں کو ستائے گا، ما دینک کا سوال آ کر کے کھڑا ہوگا۔ اگر آدمی نے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اس کا جواب صحیح کر دیا، اور اگر جھوٹ بول دیا تو ما دینک کا جواب غلط کر دیا۔ من نبیک، یہ سوال ہوگا تیرا نبی کون ہے؟ جب انسان کی پوری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزری ہوگی تو دھڑلے سے کہے گا آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اور رسول ہے۔ لیکن جب زندگی آقا کے طریقے کے خلاف ہوگی، زندگی آقا کے طریقے سے ہٹ کر کے گزری ہوگی، آقا جو تعلیمات دے کر کے گئے ان تعلیمات کے خلاف زندگی گزرے گی، تو یاد رکھے کہ آدمی پہچاننے سے انکار کر دے گا کہ میں نہیں جانتا ان کو۔ کیا ہوگا اس وقت؟ سب جانتے ہیں کہ وہیں سے جہنم کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر بے پناہ مہربان ہے کہ اس نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ میرے بندے، یہ دنیا نہ تو چراگاہ ہے، نہ آرام گاہ ہے، نہ تفریح گاہ ہے، بلکہ یہ دنیا تیرے لیے امتحان گاہ ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ تجھے اس دنیا کے اندر کن سوالوں کی تیاری کر کے آنا ہے، کس طریقے سے زندگی گزار کر کے آنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے ظاہر کر دی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ حقیقتیں اتر گئی تھی کہ یہ دنیا عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا بیکار وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے، اس دنیا کے ایک ایک لمحے کا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حساب لے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے گزارا کہ گزار کر کے جب گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا کی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہی کامیابی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی گزرے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ ملک شام کا اکثر علاقہ انہوں نے فتح کیا ہے۔ اب ملک شام کا جو علاقہ ہے بڑا زرخیز علاقہ ہے، جس کے اندر مال و دولت کی ریل پیل تھی، اور ملک شام کا علاقہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ اس وقت آج 4 ریاستیں ہیں، شام، لبنان، فلسطین، اردن۔ ملک شام میں یہ 4 ریاستیں آتی ہیں۔ اس وقت یہ چاروں مل کر کے ایک ہوا کرتی تھیں، اور ان کے گورنر کون تھے؟ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر مدینہ منورہ کے اندر پوری اسلامی مملکت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، اور جگہ جگہ کے علاقوں کا صحابہ کرام کو گورنر بنا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام آئے کسی کام سے، اور آ کر کے حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، اور ملنے کے بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبیدہ، میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المؤمنین،
آپ میرا گھر دیکھ کر کے کیا کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ میرا گھر دیکھیں گے تو آپ کو میرا گھر دیکھنے کے بعد اپنی آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ تھا شاید کہ یہ ایسے علاقے کے گورنر ہیں جہاں مال و دولت کی ریل پیل ہے، مال و دولت کے انبار ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گھر عالیشان بنا رکھا ہو اور مال و دولت انہوں نے بھی جمع کر رکھا ہو۔ تو جب حضرت عبیدہ نے منع کیا کہ آپ مت دیکھیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے کہ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبیدہ لے کر کے جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر دکھانے کے لیے۔ اب شہر سے گزر گئے، شہر سے باہر نکل گئے، اور پورا دمشق شہر جگمگا رہا تھا مال و دولت سے۔ شہر سے باہر نکل گئے، حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ عبیدہ کہاں لے کر کے جا رہے ہو، تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین بس قریب یہ پہنچنے والے۔ شہر سے باہر نکل گئے اور شہر کے باہر کھجور کے تنوں سے بنا ہوا ایک جھونپڑا تھا، اس کے اندر لے کر کے داخل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جھونپڑے میں داخل ہوئے تو چاروں طرف دیکھنے لگے، تو وہاں ایک مصلی بچھا ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں عبیدہ کیا تم اس جھونپڑی کے اندر رہتے ہو؟ کہا کہ ہاں امیر المؤمنین۔ تو کہنے لگے یہاں تو زندگی گزارنے کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین میری زندگی گزارنے کے لائق ہر سامان موجود ہے، اگر مجھے سونے کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی مصلی کے اوپر سو جاتا ہوں، اور تہجد میں اٹھتا ہوں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو اسی مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد چھپر میں ہاتھ ڈالا اور ایک پیالہ نکالا، جس پیالے کے اندر پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ عبیدہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے امیر المؤمنین میں چونکہ رات دن حکومت کے کاموں میں لگا رہتا ہوں تو وقت نہیں ملتا کھانے پینے کے انتظام کا۔ ایک عورت ہے جو 2-3 دن کی روٹی اکٹھی پکا کر کے دے جاتی ہے، جب وہ روٹیاں سوکھ جاتی ہیں تو میں ان روٹیوں کو اس پانی کے پیالے میں بھگو کر کے چلا جاتا ہوں، اور رات کو آ کر کے اسی بھیگی ہوئی روٹی کو کھا کر کے آرام کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر کے اور یہ دیکھ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المؤمنین میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرا گھر دیکھیں گے تو اپنی آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ عبیدہ اللہ کی قسم اس مال و دولت کے زمانے میں دنیا کی مال و دولت کی ریل پیل نے ہم میں سے ہر ایک کو بدل دیا، لیکن تم آج بھی ویسے ہی جیسا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے۔ میرے بزرگوں، اتنی بڑی بڑی حکومتیں چلانے والے، اتنے مالدار اور روپیے پیسے کے شہروں کے چلانے والے اس طرح زندگی گزار کر کے چلے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں دنیا کی حقیقت معلوم تھی۔ وہ یہ جانتے تھے کہ ہم دنیا کے اندر جو کریں گے کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ آج تو ہماری زندگی کے اندر اچھے اعمال بھی نہیں ہیں، ہماری زندگی نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے گزرتی ہے، ہماری زندگی
اللہ کے احکامات کے خلاف گزرتی ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے، ہمارے کانوں کے اوپر جو نہیں رینگتی کہ ہمیں اللہ کے احکامات بھی پورا کرنا ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کیا میرے بزرگوں ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے؟ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں بے خبر ہو کر کے؟ ہم کیسے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو اللہ نے دنیا کے اندر کامیابی کا پروانہ کیوں عطا کیا تھا؟ اس لیے کہ ان کی زندگی اللہ کے احکامات کے عین مطابق تھی، نبی کی تعلیمات کے عین مطابق تھی۔ لیکن آج ہماری زندگیاں اس طریقے سے ہٹ گئیں اور پورا دن گزر جاتا ہے، مسجدوں سے صدائیں بلند ہوتی ہیں، کامیابی کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ۔ ہم دنیا کے اندر کامیابی تلاش کرتے ہیں، دنیا کے روپیے پیسے میں کامیابی تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتے تاکہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد کامیابی دے دے۔ کیا یہ عقل مندی ہے یا یہ بے وقوفی ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں، ہم اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھ کر کے زندگی گزاریں، اور اللہ نے جو زندگی کے لمحات دیے ہیں، جن سوالوں کی تیاری کرنے کے لیے، ان سوالوں کی تیاری کرتے ہوئے وقت گزاریں تاکہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد بھی ہمیں کامیابی عطا کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔